یہ جو ہمارے بھائی چھتوں پر نکل کر اور ٹی ویوں پر اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں اب جیسے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے فرشتے نازل کر دے گا اور وبا کو ہٹا دے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اٹکل پچو نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے، اس سے کیسے عافیت مانگی جاتی ہے، اس کا طریقہ کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر معلوم ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کو پیٹھ کے پیچھے پھینکتے اور خالی اپنے جذبات سے چلیں گے تو قطعاً اپنے آپ کو راضی تو کر لیں گے، اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے ہم، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت برا عمل ہے کہ دین کے نام پر ہم اپنی منمانی کریں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو دین کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، حوض کوثر پر ان کو بےزتی کر کے دھتکار کر پیچھے ہٹایا جائے گا، سب کے سامنے ان کی بےزتی ہوگی اور بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد کرتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ان سے پوچھیں پکڑ کے ان مولویوں سے جو یہ فتوے دے رہے ہیں، بڑے بڑے حاجی بنے ہوئے ہیں، بڑے خیرخواہ بنے ہوئے ہیں ملک کے، کہ وبا اس طرح ہٹے گی۔ کیا صحابہ کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں وبا نہیں آئی تھی؟ کیا ائمہ فقہا، بڑے بڑے محدثین، اولیاء کے دور میں وبا نہیں آئی تھی؟ انہوں نے اس طرح کے طریقے ایجاد کرنے والوں کی مذمت ہی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی بدعات کی وجہ سے وبا میں شدت ہی ہوئی ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے، وبا میں کمی نہیں آئی، کیونکہ غلط طریقہ اپنایا دین کے نام پر۔ جو اس میں جو شریعت نے طریقہ دیا ہے کہ آپ یہ دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے تنہائی میں، حتیٰ کہ قنوت نازلہ جو کہ مصیبت کے وقت ثابت ہے، علماء نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ وبا کے لیے قنوت نازلہ بھی نہیں کی جائے گی، سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ تو چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینا اور اجتماعی پکار لگانا، چیخنا، اللہ کو پکارنا، اس طرح، یہ کس نے بتایا ہے؟ کون سا طریقہ، کس کتاب میں ہے یہ؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کے دین میں اپنی مرضی سے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ اور ٹی وی والوں کو تو ماشاءاللہ اس طرح کی چیزیں، نئی نئی چیزیں چاہیے لوگوں کی توجہ اپنی طرف لگانے کے لیے۔ اب میں جو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنے حالات ہوئے تھے اس دور میں، 5ویں صدی میں، کہ گھر گھر میں لاشیں پڑی تھیں۔ گورنر کی ماں کو کندھا لگانے والے صرف 4 لوگ تھے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے رجوع کیا گیا؟ وقت کے خلیفہ مقتدی بامر اللہ، اس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی کہ اس وقت کے خلیفہ کی طرف سے آرڈر جاری ہوا، اس کے سائن ہوئے کہ جہاں کہیں بھی، ہر محلے میں، ہر جگہ پر جتنے بھی موسیقی کے، لہو و لغویات کے جو آلات ہیں سب توڑ دو، بند کر دو یہ خرافات اور ناچ گانے، اور ہر جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری کر دو۔ اور خلیفہ کے حکم سے پوری مملکت میں چاہے جتنی بھی تباہی تھی، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اسلامی نفاذ کا اعلان کر دیا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کے بعد ہی فوراً سب وبا، بیماریاں، سب کچھ چھٹ گئے، ایسے چھٹ گئے جیسے بادل چھٹتے ہیں، کوئی بیماری نہیں رہی، سب حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو یہی ہے، حکمران ہوں یا ہم عوام ہوں یا علماء ہوں، ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف شرعی کاموں کو کہتے ہیں، منکر جو شریعت کی مخالفت ہے، ہمیں شرعی کاموں کی طرف خود بھی آنا چاہیے، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے، اور شریعت کی جہاں بھی مخالفت ہو رہی ہے، ہم کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے، اس کو طریقے سے جو اس کے اصول ہیں اس کو بنا کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ ساری قوم اس پر اگر متفق ہو جائے، اللہ کی توفیق سے یہ سب وبا، یہ خطرہ ٹل جائے گا انشاءاللہ، یہ اور تاریخ اس پر گواہ ہے، یہ ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔